ذالک کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ جل جلالہ واتم برہانہ جل ذکرہ عز اسمہ کا شکر ہے کہ اس مالک نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں آج ایک پیاری انتہائی مکرم محفل پاک میں حاضری کی توفیق عطا کی۔ ماشاءاللہ اس محفل پاک میں آستانہ عالیہ قادریہ باقریہ کے عظیم خلفاء بھی موجود ہیں، اور اگر میں دیکھ توجہ لازماً انشاءاللہ العزیز اس محفل پاک میں ہوگی۔ اللہ کریم اس آستانے کو مزید آبادیاں عطا فرمائے اور اس کے عزیز رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی کے حضرات، اللہ رب العزت نے یہ جس محفل پاک میں آج مجھے اور آپ کو حاضری کی توفیق عطا کی ہے، میں اور آپ جب یہاں حاضر ہیں تو یاد رکھیں یہ محفل کوئی عام نہیں ہے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت امام نووی رحمہ اللہ نے ایک حدیث شریف ذکر کی ہے، نووی مسلم شریف کی جو شرح ہے اس میں آپ فرماتے ہیں کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے، مکمل کیا جائے، تو اس کے بعد دعا مانگنے والا دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العزت 4000 فرشتوں کا جلوس بنا کے زمین پہ اتار دیتا ہے، اللہ سبحان اللہ، اور حکم دیتا ہے میرا بندہ قرآن مکمل کر کے اب دعا مانگنے لگا ہے، میرے فرشتوں زمین پہ اتر جاؤ، میرا بندہ دعا مانگے تم آمین کہنا، میں قبول کر لوں گا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جس دعا پہ 4000 فرشتے اللہ کے حکم سے زمین پہ آئیں تو اندازہ لگاؤ وہ محفل کوئی عام ہوتی ہے؟ پھر جس نماز میں ختم ہوا ہے قرآن، یہ نماز بھی کوئی عام نہیں تھی، واہ واہ سبحان اللہ۔ یہ نماز تراویح تھی۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا دور خلافت آیا، آپ مسجد میں آئے اور دیکھا کہ لوگ نماز کی انتظار میں کھڑے ہیں، کچھ احباب جو ہے نا جی اب نماز کی انتظار میں بیٹھے ہیں، وقت تھا، کچھ انتظار تھا کہ کچھ اور لوگ آ جائیں۔ مولا علی مرتضیٰ نے اس لمحے میں فرمایا میرے محبت والوں اور میرے محبوب کے پیارے صحابہ اور تھے، فرمایا تمہیں پتا ہے کہ یہ تراویح کی جماعت پوری ترتیب کے ساتھ حضرت عمر نے قائم کی ہے۔ حضرت سب نے کہا حضور یہ تو ہمیں پتا ہے۔ فرمایا جو بات میں بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت عمر نے پتا ہے کیوں یہ جماعت کے ساتھ بالترتیب نماز تراویح شروع کی؟ لوگوں نے کہا جی حضور یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ فرمایا لحدیث سمعہ منی، ایک حدیث کی وجہ سے جو عمر کو میں نے سنائی تھی رضی اللہ تعالیٰ، میں نے وہ حدیث حضرت عمر کو سنائی تھی، تب انہوں نے نماز تراویح بڑے اہتمام سے شروع کی ہے۔ جس وقت یہ کہنے لگے نا تو سارے مجمع سے آواز آئی اخبرنی یا امیر المومنین، امیر المومنین ہمیں بھی وہ حدیث سنائیں۔ حضرت جناب علی المرتضیٰ نے کہا میں بھی تمہیں مضمون شروع ہی اس لیے کیا ہے کہ تمہیں وہ حدیث سناؤں۔ سنو اللہ کے محبوب نے فرمایا ان للہ موضعا حول العرش
युकाल लहू हजीरतुल कुद्स, फरमाया अल्लाह के अर्श के इर्द गिर्द एक जगह है जिसको हजीरतुल कुद्स कहा जाता है। फीहा मलाइकतुन ला युहसूना अददहुम मिल्लल्लाह, वहां इतने फरिश्ते होते हैं कि जिनकी तादाद अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। फरमाया वही मिन नूर, वो नूर की जगह है, हर वक्त नूर ही नूर रहता है। लेकिन और वो फरिश्ते याबुदून अल्लाह ला यफ्तरून सा, हर वक्त अल्लाह की इबादत करते हैं, एक लम्हे के लिए भी थकते नहीं हैं। लेकिन फैजा जा लयाली शाहर रमदान, जब रमजान के महीने की रातें आती हैं, इस्ताज़नु रब्बहुम अन यंज़िरू इलल अर्द फयुसल्लूना मा बनी आदम, जिस वक्त रमजान की रातें आती हैं अल्लाह से वो फरिश्ते इजाजत लेते हैं, कहते हैं मालिक इजाजत दे, आज तक यहाँ नमाज पढ़ी है, अब रमजान की रातें आई हैं, तेरे बंदों के साथ मिल के जमीन पे जाके नमाज तरावीह पढ़ना चाहते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नमाज तरावीह पढ़ना चाहते हैं। अल्लाह अकबर, वो फरिश्ते आ जाते हैं। अब आका ने क्या फरमाया? फरमाया सुनो मेरे गुलामों, मस्सहु मस्सूहु सोएदा सआदतन ला यशका बादहा अबदा, जिसने उन फरिश्तों को छू लिया या जिसको फरिश्तों ने छू लिया, वो आके सफों के बीच में खड़े होती हैं, इधर नमाजी दरमियान में फरिश्ता, फिर नमाजी दरमियान में फरिश्ता। फरमाया जिसने फरिश्तों को छू लिया या जिसको फरिश्तों ने छू लिया, सोएदा सआदतन, वो इतना पक्का खुश नसीब बन जाता है कि कभी भी वो बदबख्त बन ही नहीं सकता। कभी भी वो बदबख्त बन ही नहीं सकता। काला उमरो फनहनु अहक्कु बिहाजा, हजरत उमर ने ये बात सुनी तो कहा अली, इस बात के खुश नसीब बनने के तो हम सब ज्यादा हकदार हैं, लिहाजा ऐसा करते हैं, ये तन्हा तन्हा क्या पढ़ेंगे, मिल के इकट्ठा करके इन्हें एक इमाम देते हैं। अली इन्हें मैं फर्ज पढ़ाया करूंगा, फितर मैं पढ़ाया करूंगा, और सारी की सारी तरावीह हजरत उबई इब्न काब पढ़ाया करेंगे। पूरे एहतिमाम के साथ वो नमाज तरावीह में कुरान सुनाया करेंगे। इसलिए जनाब उमर ने वो नमाज तरावीह शुरू की। मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब आम कुरान पाक पढ़ के आम अंदाज में अपनी तिलावत के तौर पर जिस वक्त ख़त्म किया जाए तो वहाँ 4000 फरिश्ते उतरते हैं। जिस वक्त नमाज तरावीह, जिस नमाज में है ही नमाज सलातुस सआदत है, खुश नसीब बनाने वाली नमाज है, खुश नसीब बनाने वाली नमाज है, इस नमाज को पढ़ने वाला खुश नसीब, पढ़ाने वाला खुश नसीब, कुरान सुनाने वाला खुश नसीब, सुनने वाला खुश नसीब, इसका एहतिमाम करने वाले खुश नसीब, जो जो इसके साथ जुड़ते जाते हैं वो खुश नसीब बनते जाते हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं एक बात की तरफ तवज्जो दे के मैं अपनी उस कुरान की आयत के तर्जुमे की तरफ बढ़ना चाहूँगा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, कुरान की तिलावत आम दिनों में आम हालत में की जाए ना तो क्या है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कुरान मजीद फरमाया कि नमाज के बगैर पढ़ता है, नमाज में नहीं पढ़ता, फरमाया उसे एक हर्फ के बदले में 10 नेकियां मिलती हैं, 10 गुनाह उसके माफ होते हैं और 10 दर्जे ऊंचे हो जाते हैं। जहाँ बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन हैं ना, वो एक दर्जा तरक्की पाने के लिए कितनी कोशिशें करती हैं, दुआएं कराती हैं, आस्थानों पे हाजिरियां देते हैं, अल्लाह वालों के पास आते हैं, वो जी मेरे लिए दुआ कराएं। जिस वक्त एक दर्जे उनकी तरक्की होती है तो वो कितने खुश होते हैं। लेकिन अंदाज़ा लगाएं, कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ने से नमाज के अलावा आम हालत में पढ़ें तो फिर एक नहीं, एक हर्फ पढ़ने से 10 दर्जे ऊंचा हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 10 दर्जे ऊंचा हो जाता है। मैं दावत फिक्र देता हूं, मैंने जिस वक्त पढ़ा ना अल्हम्दु, तो ये कितने हर्फ हैं? 5। यार वक्त कितना लगा है, 1 सेकंड भी नहीं लगा। तो 1 सेकंड से पहले उसके दरबार में अगर ये उसने कबूल कर लिया
تو 1 سیکنڈ سے پہلے جو میرے درجے اس کے دربار میں تھے نا، وہ 50 درجے میں نیچے تھا، اللہ، اور 1 سیکنڈ کے بعد میں نے جب الحمد پڑھا نا تو اس نے 50 درجے اٹھا کے اوپر کر دیا۔ تو میں ایک دعوت فکر دیتا ہوں، جو قرآن کے ساتھ 1 سیکنڈ کے لیے جڑ جاتا ہے وہ 50 درجے اونچا ہو جاتا ہے، تو جو پکے ہی جڑ جائیں، ہائے ہائے ہائے، جو پکے ہی قرآن سے جڑ جائیں۔ اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہم کیوں جڑتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان سے جڑتے ہیں، یہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، اور ہم ان سے جڑتے ہیں، یہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا جب قرآن سفارش کرے گا تو ولی قرآن سے جڑے ہوں گے، ہم ولیوں سے جڑے ہوں گے، تو پھر ہوگا کیا؟ ولیوں کے صدقے ہم بھی اللہ کے کرم سے جنت میں چلے جائیں گے، اس کی رحمت سے یہ امید رکھتے ہیں۔ اس لیے گرامی قدر حضرات کہ یہ قرآن سے پکے جڑے ہوئے ہیں۔ اب اللہ اکبر، ایک بندے کا جو پکا جڑا ہوا ہے، اندازہ لگائیں، علامہ اقبال نے اس راز سے پردہ اٹھایا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ وہ کہتے ہیں، علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ علامہ اقبال کہتے ہیں دیکھو تو صحیح، ایک مومن ہے جب وہ پڑھتا ہے نا قرآن، پڑھتے پڑھتے کہتا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، مومن تجھے بن دیکھے ایمان لانا پڑے گا، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے، عذاب قبر جو ہوگا جس کو ہوگا اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، لیکن وہ حق ہے، ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا لیکن پھر بھی مانتے جا رہے ہیں سب کچھ حق ہے۔ پھر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اچھا یہاں تک قرآن پڑھا تو اس کو مانا، آگے بڑھا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، تو پھر نماز قائم کرنی شروع کر دی۔ علامہ کہتا ہے دیکھ تو صحیح، جو قرآن میں آ رہا ہے وہ ایک مومن کر رہا ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے وہ مومن عمل کر رہا ہے، تو پھر پتہ ایک مقام کیا آتا ہے، ایک مقام پھر اس بندے کو یہ حاصل ہوتا ہے کہ جو قرآن کہہ رہا ہوتا ہے وہ بندہ کر رہا ہوتا ہے، پھر جو قرآن کا قول ہوتا ہے وہ بندے کا عمل ہوتا ہے۔